خارجی ایک جماعت تیار ہوئی جو حضرت امیر معاویہ کی بھی دشمن، حضرت علی کی بھی دشمن. ان لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ یہ دونوں جماعتیں کافر ہو گئی، ہم اپنی جماعت لے کر الگ ہوتے. اور یہ جماعت ایک پھر نہیں بنی، شیعہ حضرات کے بعد ایک خارجی جماعت. اور یہ جب کافر خود ہو گئے، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے 2 صحابہ کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے. یہ جماعت نکلی، حضرت علی نے ان سے بھی مقابلہ کیا مقام نہروان میں. اور جتنے خارجی تھے یہ اتنے سخت ہو گئے تھے کہ جو بھی مسلمان گزرتا تھا اس کا پورا مال لوٹتے تھے اور اس کو جلا دیتے تھے. حضرت علی کی دشمنی میں مسلمانوں کے دشمن ہو گئے. تو پھر حضرت علی نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ جتنے خارجی ہوئے تھے ان کو قتل کیا. چند خارجی بچ کر کے وہاں سے نکل کر بھاگے اور انہوں نے اپنی الگ الگ جماعتیں بنائی. اب شدت بدلہ لینے کی شدت انتقام اتنا گھر کر گیا خارجیوں میں کہ 3 خارجی لوگ ایسے ہوئے میٹنگ کیا اور انہوں نے کہا دیکھو یہ روز روز کی جنگوں سے پریشان ہیں، یہ 3 بڑے لوگ جو ہیں علی بن ابی طالب، عمرو بن عاص، امیر معاویہ، ان تینوں کو قتل کر دیتے معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ. یہ 3 کاموں کے لیے عبد الرحمن بن ملجم، عمرو بن بکیر اور ایک شخص اور تھا برکہ بن عماد یا کچھ اس کا نام برکہ تھا. یہ 3 خارجی لوگ تھے. میٹنگ کیا، کہا ہم تینوں ایک ہی دن کا انتخاب کرتے ہیں، ایک ہی دن تینوں کو ماریں گے. 3 بڑے صحابہ کو، حضرت علی کو، حضرت عمرو بن عاص کو، حضرت امیر معاویہ کو. ان تینوں نے، حتیٰ کہ یہ جو عبد الرحمن بن ملجم ہے اس نے شادی کی، یہ عاشق تھا ایک عورت کا، اور اس نے شادی میں اپنی عورت کے مہر میں یہ رکھا تھا کہ 12,000 دینار مہر میں دوں گا اور علی بن ابی طالب کی گردن مہر میں دوں گا. قتل مہر میں رکھا تھا. اس قدر دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور ان تینوں نے ایک تاریخ متعین کی، رمضان المبارکہ کی. 17 رمضان کو تینوں اپنے اپنے علاقوں میں گئے. حضرت علی کوفہ میں تھے، حضرت عمرو بن عاص یہ مدینے میں یا دوسرے علاقے میں تھے، حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے. تینوں پھیل گئے اپنے اپنے ان منصوبوں کو لے کر. اور حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص کے لیے جو لوگ گئے تھے، ایک برکہ اور ایک جو حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرنے والا تھا، یہ تینوں بکیر، عمرو بن بکیر، یہ دونوں جو ہے اپنی پلاننگ میں فیل ہوئے. لیکن عبد الرحمن بن ملجم یہ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے کوفہ میں روز انتقام کی آگ میں بھڑکتا رہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سوئے ہیں اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے حضرت عثمان اپنی شہادت کے دن ایک دن پہلے دیکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری امت نے مجھے ٹھیس پہنچائی، آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے مجھے ٹھیس پہنچائی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم کل کھڑے ہو جانا، ان قریب وہ پوری قوم ہلاک ہوگی جس نے تجھے ٹھیس پہنچائی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کی زندگی میں ہی یہ حضور نے فرمایا تھا، علی جو جماعت تم سے نفرت کرے گی وہ جہنم میں جائے گی. حضور نے تو منافق کی علامت بھی بتائے، جس کو علی سے بغض ہوگا وہ مومن نہیں منافق ہوگا، زندگی میں فرمایا تھا. تو حضرت علی نے خواب دیکھا، صبح حضرت حسن کو اٹھایا بستر سے، امام حسین کو اٹھایا، کوفہ میں تھے، کہا کہ چلو فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے. اور حضرت علی کی عادت تھی فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے تھے، ہر گھر سے آواز دیتے تھے زور سے. حضرت حسن اور حضرت حسین کو اٹھایا اور کہا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا، وعدہ فرمایا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے حضرت علی محراب کی طرف بڑھ رہے تھے سارے لوگوں کو. یہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے پر وار کیا، اور وہ تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انجانے میں چہرے سے ایسا گھاؤ بیٹھا کہ ایک ایک بعد دیگرے کئی حملے کیے نماز پر جانے والے کے لیے. اور اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زہر بھی سرایت کر گیا، چہرے سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے تک زخم آیا تھا. آپ زمین پر آ گئے تو آپ کو سارے لوگوں نے اٹھایا. یہ فجر کا وقت تھا، 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا تو آپ جام شہادت نوش فرما گئے. اس حیدر کرار فاتح خیبر کی شہادت ہو گئی 17 رمضان کو. مارنے والا قاتل عبد الرحمن بن ملجم اس کو پکڑ کر کے لوگوں نے ٹکڑے کر دیے تھے اور اس کے ٹکڑے جلا دیے گئے تھے. خارجی تھا
لیکن میرے عزیزوں، مولا کرم اللہ وجہ الکریم علی بن ابی طالب کے قتل کے ساتھ ہی اسلام کا، تاریخ کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ خلفائے راشدین جو 4 ہیں، اور بعض نے حضرت حسن بن ابی طالب کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا۔ اب میں یہاں تاریخ کو روک دیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، الخلافت بعدی 30 ثم الملوک، 30 سال میرے بعد خلافت ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ اب حساب کرو، سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ 2.5 سال کا، 2 سال کچھ مہینے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 10 سال، کتنے ہوئے؟ 12.5 سال۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 12 سال، کتنے ہوئے؟ 24.5 سال۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کل زمانہ 5 سال کچھ مہینے تھا، کتنے ہوئے؟ 29.5 سال۔ 6 مہینے بچے تھے جس میں حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے تھے۔ اسی لیے بہت سارے مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں وہ بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے خلافت امیر معاویہ کو دے دی تھی، لیکن خلافت کا دروازہ یہاں پر جو راشدہ ہے، خلافت راشدہ بند ہو گیا۔ خلفائے راشدین کا وہ سنہرا دور ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اسلام کی تاریخ کی وہ سچائیاں ہیں جو ہر جوان کو سننا چاہیے۔ 17 رمضان کو کوفہ والے کہتے ہیں بدلیاں ایسی چھا گئی تھیں، لگتا تھا کہ لوگ تو لوگ ہیں، آسمان بھی رو پڑا ہے علی بن ابی طالب کی شہادت میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جسد خاکی لایا گیا، امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی، امام حسین نے غسل دیا تھا، اور آپ کو کوفہ شہر کے اسی مسجد کے کنارے دفن کیا گیا تھا۔ بعض روایات میں ہے آپ کے جسد مبارکہ کو لوگوں سے چھپا کر کے رکھا گیا تھا، کیونکہ خارجی جو جماعت تھی وہ اتنے شدید قسم کی نفرت کر رہے تھے کہ کہیں قبر کو اندھیرے میں کھود کر توہین نہ کریں، بے حرمتی نہ کریں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ کو چھپایا گیا تھا، لیکن بہت ساری روایتیں بتاتی ہیں مقام نجف اشرف جو کوفہ کا حصہ تھا جہاں مولا علی کو دفن کیا گیا، آج بھی امیر المومنین کا دروازہ بڑی شان کے ساتھ کھلا نظر آتا ہے، اور ان کی تربت انور پر جب جھنڈا لہراتا ہے تو میرے عزیزوں کئی مرتبہ نجف جانے کا موقع ملا، کئی مرتبہ عراق گیا، جب بھی اس لہراتے ہوئے جھنڈے کو دیکھتا ہوں تو خیبر یاد آ جاتا ہے۔ مولا کائنات کی وہ تلوار کی شکلیں لٹکائی گئی ہیں، اگرچہ شیعہ لوگوں کی وہاں پر حکومت ہے، لیکن حیدر کرار کے دربار میں جاتے ہیں تو دل ہچکونے لینے لگتا ہے اور بدن میں کپکپی آتی ہے۔ اس دربار میں آئے ہیں جس نے خیبر کے پھاٹک کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینکا تھا، جس نے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دروازہ کھولا تھا، جس کو رسول اللہ نے اپنی وفات کے وقت تک پسند کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے پیدا ہوئے علی، حضرت علی جس دن پیدا ہوئے رسول اللہ نے اپنا لعاب پاک ان کو چٹایا تھا۔ روایات یہ ہیں حضرت علی نے آنکھیں کھولی نہیں تھی، سب سے پہلے آنکھیں کھولی تو دیکھا تو چہرے رسول کو دیکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائے، اپنے باپ کے گھر میں نہیں، رسول اللہ کے گھر میں۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی، سب سے پہلے اسلام لانے والے علی بن ابی طالب تھے۔ جنگوں میں ہر جگہ شریک، بدر میں بڑھ کر مقابلہ کرنے والے، احد میں حضرت علی کے جسم پر 18 زخم ایسے تھے جن ہر زخم سے خون رستا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کہتے تھے علی کو کہ زخموں کی پٹی کر لو، لیکن وہ دوڑے جاتے تھے کہ میں رسول اللہ کو دیکھ لوں۔ میدان جنگ میں اس طرح ثابت قدم رہنے والے، ایک مرتبہ لوگوں نے کہا حضرت علی ان کے پنڈلی میں ایک تیر ایسا چبھ گیا تھا کہ نکالتے تو گوشت نکل آ جاتا تھا، آپ نکالنے نہیں دے رہے تھے۔ لوگوں نے کہا علی بن ابی طالب کی اس پنڈلی سے تیر اس وقت نکالو جب یہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، اس لیے کہ نماز میں ایسے ماہ ہو جاتے تھے دنیا و ما فیہا سے بے خبر، دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے خالق کائنات کے رب کے حضور سجدہ کرتے۔ جو لوگوں نے یہ کہا حضرت علی جیسی نماز کے لیے رکعت باندھے، ان کی پنڈلی سے یہ تیر کھینچ کر نکالا گیا، اس تیر کے ساتھ گوشت بھی نکل کر کے آ گیا، لیکن ان کی نماز نہیں ٹوٹی، نماز مکمل کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا
کس نے میری پنڈلی سے تیر نکالا اور کس وقت نکالا مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ حیدر کرار کی نماز تھی۔ رسول اللہ کے ساتھ ہر گھڑی رہنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عزیز لخت جگر فاطمۃ الزہرا کے لیے کسی کو منتخب کیا تھا، وہ علی بن ابی طالب کو منتخب کیا تھا۔ اور یہ بات بھی بتا دوں، رسول اللہ نے اپنے جانے کے وقت جن لوگوں کا نام فرمایا تھا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں، وہ کون لوگ تھے جن کے ناموں میں حضرت علی کا نام تھا؟ حضور نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں۔ وفات کے وقت بھی رسول اللہ ان سے راضی تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد جو سعادت حاصل ہوئی حضرت علی کو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کفن حضرت علی نے باندھا تھا، تجہیز و تکفین آپ نے فرمائی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری مرتبہ قبر انور میں جو اتارا گیا ہے، اس قبر میں اترنے والے بھی علی بن ابی طالب تھے۔ یہ فضائل، یہ کمالات بے شمار ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان سارے فضائل و کمالات کو لے کر 17 رمضان المبارکہ کو یہ سورج غروب ہو گیا اور دنیا میں اندھیرا چھا گیا، فتنوں کا ایک نیا دور کھلا، اور پھر ایسے فتنے کہ آج تک تھم نہ سکے اور قیامت تک رک نہ سکیں گے۔ مولا علی شیر خدا، ان کی تربت پر کروڑوں سلام، ان کی تربت انور پر لاکھوں انوار و تجلیات رب کی اترے۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی کہوں گا، یہ چاروں خلفائے راشدین ہر ایک کا اپنے دور میں ایک ایک کمال ہے، اور ایسا کمال ہے کہ یہ چاروں خلفائے راشدین کی تاریخ اگر میں ایک جملے میں عرض کروں تو بات صرف اتنی ہے: اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ اسلام کی یہ سرسبز و شادابی جو آج دیکھتے ہیں، یہ رسول اللہ کے ان خلفائے راشدین کا خون ہے، ان کی محنتیں ہیں، ان کا کردار ہے۔ اور آج بھی دنیا یہ خلفاء کی مثال لانے سے عاجز ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوں گے، لیڈر آئے ہوں گے، حکمران آئے ہوں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کی یہ 4 غلام کوئی لا کر کے دکھا دے، وہ کوئی دنیا اس طرح کے غلام لا نہ سکے گی۔ حیدر کرار جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان غلاموں کی تربت پر مولا کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اخیر میں دعا ہے مولا، تاریخ اسلام کی یہ سچائیاں پوری کائنات میں موجود ہر مسلمان نوجوان کے سینے میں جاگزیں فرما دے۔ اے اللہ، ہم تیرے دربار میں صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ مانگتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کا حصہ مانگتے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کا جز مانگتے ہیں، مولا حیدر کرار کی شجاعت کا ٹکڑا مانگتے ہیں۔ مولا ان خلفائے راشدین کے کچھ حصے صدقے میں ہمیں عطا فرما، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ان صحابہ کی غلامی میں زندگی عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زندگی عطا کر اور ان کے جلوں میں موت عطا فرما۔ مولا جب قیامت کے دن اٹھائے تو بدکاروں کے ساتھ نہ ہو، مولا ہمارا حشر رسول اللہ کے ان صحابہ کے ساتھ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں داخل ہوئی ہوتی، یہ ہماری کتاب میں اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ یہودی یہ کہتے ہیں اس آیت کا نزول اگر ہماری کتابوں میں ہوا ہوتا تو جس دن یہ آیت اتری اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج تھا آپ کی ظاہری زندگی کا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل کر کے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ پر تم سے دوبارہ ملاقات نہ کروں، اور وہ آخری حج کہا جاتا ہے، اور آخری خطبہ بھی حضور کا خطبۃ الوداع جس کو کہتے ہیں مشہور ہے۔ اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ آیت کا معنی پہلے سن لیں، ترجمہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میری نعمتیں پوری اتار دیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم کو اسلام دے کر میں راضی ہوا۔
یہ آیت ہے. کسی بھی دین کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ پورا کمپلیٹ ہے سوائے اسلام کے. پہلے جتنے دین آتے رہے بعد میں اور اس میں شوشہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں, شریعت پھر بدلے گی. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا, ان کی شریعت تھی. پھر اس کے بعد زمانہ تبدیل ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا, شریعت بدلی ہے. عقیدہ نہیں بدلتا, شریعت یہ لا کو کہتے ہیں, قوانین بدلے جاتے رہے. آدم علیہ السلام کی شریعت میں الگ قوانین تھے, نوح علیہ السلام کی شریعت میں قانون الگ تھے. بدلتی گئی شریعتیں, لیکن آ کر سٹاپ ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر. اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اب دین کمپلیٹ ہو گیا, اب شریعت نہیں بدلی جائے گی قیامت تک. اس میں رد و بدل نہیں ہوگا. جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا, جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا. اب کوئی دنیا میں نہیں آئے گا جو اس شریعت میں کوئی نیا حلال پیدا کرے, نیا حرام پیدا کرے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دین کمپلیٹ ہے, مکمل ہے. اب آپ سنیے, قرآن پاک نے جب یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا, یہ وعدہ, یہ دعویٰ کسی اور دین میں نہیں ہے, صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ یہاں پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان کر دیے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشکی کی چیز بھی نہیں ہے, کوئی تری کی چیز بھی نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو. رب تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان فرما دی, تمہاری شریعت کمپلیٹ ہے. آج تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے لا, قانون کسی ایرے غیرے کے پاس سے لینے کی ضرورت نہیں. اسلام ہر قانون تمہیں دیتا ہے, چاہے بچوں کے معاملات ہوں, چاہے جوانوں کے معاملات ہوں, شوہر بیوی کے حقوق ہوں, ماں باپ کے حقوق ہوں, استاد شاگرد کے معاملات ہوں, پڑوسیوں کے حقوق ہوں, تجارت کے, لین دین کے, نکاح کے, خلا کے, عدت کے, طلاق کے, سارے مسائل پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ اسلام تمہیں دیتا ہے. اس طرح کا کوئی لا پوری دنیا میں نہیں ہے جس طرح اسلام کے پاس ہے. ظاہر سی بات ہے جب اسلام کے پاس اتنا بڑا مکمل نظام ہوگا تب تو پھر یہ ٹارگٹ نمبر 1 پوری دنیا میں ہوگا ہی ہوگا. یوں ہی اسلام سے لوگ نہیں چڑھتے, یوں ہی اسلام سے نہیں نفرت کرتے. ظاہر سی بات ہے کہ حسینوں سے ہی حسد ہوتا ہے, کوڑی سے کون حسد کرے گا؟ جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے کوئی حسد نہیں کرتا. ایک حسین دوسرے حسین سے بھی نفرت کرتا, حسد کرتا ہے. یا کم صورت والا اچھی صورت والے سے حسد فطری طور پر کرتا ہے. اسی لیے محاورہ کہا گیا ہے کہ حسینوں سے حسد ہوتا ہے. تو اسلام میں جو حسن ہے تو جتنے جلنے والے ہیں اتنے زیادہ حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہی رہیں گے. اب آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا جسے ٹارگٹ نمبر 1 کہتی ہے, جس سے چڑھتی ہے اور جلتی ہے, الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے چڑھنے کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم کمپلیٹ لا رکھتے ہیں. صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. میں یہاں کھڑے ہو کر کے یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں, چیلنج ہے یہ. پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجن کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود ہیں. دین اسلام کے لیے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے, مسئلے مسائل, جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیت جائیں. صرف اور صرف ایک چیپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں, صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں. اتنا وستار کے ساتھ, اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا, صرف اور صرف اسلام ہے. یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیز ہو, تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے. اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا, پوری نعمت تمہیں دے دیا. احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی تمہیں, اسلام سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہے, جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیے ہیں,
تعلیم کے لیے سارے. آپ کو ابھی اس زمانے میں پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے کہ ہم جاہل قوم سے وابستہ ہیں, ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے, ہمارے ہاں بد کرداری زیادہ ہے. یہ عوام کو دیکھ کر کے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا, ورنہ تو ان کی حالت یہ تھی 18ویں صدی تک یورپ والوں کو روڈ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا, اسلام نے سکھایا ہے. ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا قانون نہیں معلوم تھا, اسلام نے قانون عطا کیے ہیں. ان کو عدالت چلانے کے معاملے معلوم نہیں تھے, اسلام نے پوری کتابیں پیش کی ہیں. اٹلی اور ڈنمارک جو آج یورپ کی کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں, یہاں کے بادشاہوں کے بچے اسلامی علماء کے پاس اندلس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے, عیسائیوں کے, دوسروں کے, انگریزوں کے بچے, اور جب پڑھ کر کے آتے تھے اٹلی اور ڈنمارک میں واپس, تو پورے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے کہ یہ علماء اسلام سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں. دنیا کو قلم پکڑنا سکھایا ہے اسلام نے. آپ کو ابھی میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا ہوں جو اسلام نے پوری دنیا کو دیا ہے. آج یہ جو گھڑی دیکھتے ہیں نا ہر جگہ پوری دنیا کا ٹائم, سب سے پہلے مسلم علماء نے اس کو ایجاد کیا ہے. دنیا کو ٹائم دیکھنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. آپ کو ایک دو نہیں, آج پوری دنیا میں میڈیکل سرجری جو بھی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے چیر پھاڑ کرنا ہر جگہ ضروری ہو گیا ہے. آپریشن تھیٹر, ساری دنیا جو سرجری کرتی ہے اس کے بیسک قانون ابو علی سینا اسلامی عالم کے لکھے ہوئے ہیں. آج بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں یہ کتاب داخل ہے, کیلیفورنیا میں. اس اسلامی علماء نے جو پوری دنیا کو دیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ اس کی ترقی اور عروج کا وقت تھا. اسپین میں کیمسٹری میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے علماء موجود ہیں, جابر بن حیان ہیں, جو الجبرا پوری دنیا کو دیا ہے. آج ہر یونیورسٹی, ہر کالج میں الجبرا کا سبجیکٹ ہوتا ہے. کس نے لکھا ہے؟ دنیا کو چلنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے, بولنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. سیاست کے معاملات آپ کو پتہ ہے, پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی, جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے, اس کا قانون ہے. اور رات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا. بادشاہوں کا مزاج ہے, خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی, صبح وہ قانون بن گئی. تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں, اور آج بھی دنیا اس بات کی قرضدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی سیاست ہے, صدیق اکبر کی سیاست ہے. خلفائے راشدین نے جو حکومت و سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے, اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے, گاندھی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں. گاندھی نے یہ کہا ہے, اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں, کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں, یہ خیالی نہیں ہیں, یہ فیلڈ میں اترے ہوئے لوگ ہیں. وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے, جس نے پوری دنیا کو فاقہ کشی میں خود رہ کر کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا سلیقہ عطا کیا ہے. اس عمر ابن خطاب کو اسلام نے دنیا میں پیش کیا ہے, جس عمر فاروق کا حال یہ ہے پورا مدینہ رات کو سوتا ہے اور یہ خلیفہ وقت گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو. آپ کو پتہ ہے وہ عمر ابن خطاب رات کے وقت گزرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک مرد باہر بیٹھا ہوا ہے, اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس کے مرد سے پوچھا آپ نے, وہ نہیں پہچانتا تھا. آپ کبھی حجاب ڈالتے, کبھی پردہ ڈالتے اور رات کو گلیوں میں مدینے کے گشت کر رہے ہوتے. اس مرد سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میری بیوی کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے, درد ذہ میں مبتلا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے, تکلیف ہے. جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہو کو بلوایا اور کہا جاؤ یہاں پر گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے, اس کی تیمارداری کرو. صبح تک خلیفۃ المسلمین کے گھر کی عورتیں ایک غریب کے گھر کی عورت کی تیمارداری کر رہی ہیں. جب بچے کے ولادت کی آواز آئی, سب سے پہلے مبارکبادی دینے والے عمر ابن خطاب ہیں. اس سے کہتے بھائی تمہیں مبارک ہو, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. وہ خوش و خرم ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اجنبی رات کو آیا ہے
اور مجھے مبارکبادی بھی دیا, میرے گھر کے سارے کام کاج بھی اٹھا لیا, اور اپنی پیٹھ پر گھر سے بوریا لا کر کے آٹے اور راشن کا اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو, اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے. صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا, میرے گھر میں اکیلی عورت تھی, درد ذہن میں مبتلا تھی, 3 عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا, رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا, مجھے کھلایا پلایا بھی, میرے گھر کی تیمارداری بھی کر کے گیا. لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا وہ؟ عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے. دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار ہے. آج بھی آپ کو میں بتاؤں, اٹلی میں اور ڈنمارک میں اور کچھ کنٹریز میں ایک دن منانے کا پرستاؤ پیش کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں ریچرڈ کا یا ریمونڈ کا, کوئی جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہیں ان کا ایک دن منایا جائے گا, جن کو مطلب کوئی بہت بڑا نوبل پرائز ملا ہو. میں یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ اپنے بادشاہوں کے پیدائش کا دن یا ان کے کسی اینیورسری کو منانے کا پرستاؤ نہیں پیش کر رہے, بلکہ یورپ کی یہ 2 کنٹریاں ہیں جو یہ پرستاؤ پیش کر رہی ہیں کہ سال میں ایک دن ایسا منایا جائے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ڈے ہونا چاہیے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. صلاح الدین جیسا جرنیل دیکھا نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھا, اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن اس کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا, نہیں قبول کیا جائے گا, بلکہ وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا. آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. آج تمہارے پاس وہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے دیا, جس کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہونا, عقل کا استعمال کرتا ہو, وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں, آج تک رب تعالیٰ نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا. کہیں جھکاتے ہو؟ ارے کھانا کھاتے ہیں, کھانا تو روزانہ ضروری ہے, اور رزق کے معاملے میں تو لوگ ایسے, دنیا کہتی ہے پیٹ پوجا, ہم پیٹ پوجا نہیں کہتے. کھانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا ہو جائے, پوجا کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کرتے. کھانا برتن میں رکھا ہوا ہے, آپ کے گھر میں کھانا لا کر کے دیا جاتا ہے, تو کیا آپ سر جھکا کر چاٹ کے کھاتے ہیں یا لقمے اٹھا کر ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے کھاتے ہیں. باقی جانوروں کو دیکھو, بکری کھاتی ہے منہ جھکا کر کھاتی ہے, بیل بھینس وغیرہ سب سر جھکا کر کے کھاتے ہیں, رزق کو چاٹ کے کھاتے ہیں. ان کا سر جھک جاتا ہے, لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مت جھکاؤ. سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں, رزاق کے سامنے جھکایا جائے. تمہاری پیشانی کو محترم رکھا گیا ہے کہ تم جھکو گے تو کس کے سامنے؟ صرف رزاق جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو, یہ دنیا کی واحد قوم ہے, یہ واحد مذہب ایسا ہے, یہودی ہوں, عیسائی ہوں, ہندو ہوں, کوئی بھی ریلیجن آپ لے کر کے آئیں, جس کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں یا جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو بھگوان کہتے ہیں, ان کی صورت بھی ہوگی, مورت بھی ہوگی, اور سامنے دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. لیکن تنہا مسلمان ایسے ہیں, کروڑوں مسجدیں ہوں گی, کہیں خدا کی کوئی تصویر دیکھا ہے؟ کہیں مسجدوں میں خدا کا کوئی مورت یا صورت بنائی ہوئی دیکھا ہے؟ نہیں ہے. یہ واحد قوم ہے جو بن دیکھے مولا کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاتی ہے. صرف بات اتنی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا, اگر میں کہوں میرے نام پر آ جاؤ جھک جاؤ, نہیں, کوئی نہیں جھکائے گا. ہاں یہ کہنا پڑے گا امام کو بھی اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا, کون پکار رہا ہے, پیشانی لے جا کر زمین پر لگا دیتے. کیوں؟ ہماری پیشانی خالص اللہ کے لیے ہے. میرے عزیزوں, یہ وہ پرائیورٹیز ہیں اور یہ اسپیشلٹی ہے آپ کے اس کمیونٹی کی, جس کو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اتنی سارے اچھے گلشن کو چھوڑ کر اگر کوئی بربادی کی طرف جائے تو پھر سوائے بدنصیبی کے کیا ہے اس کے پاس؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی وعدے کیا ہو کہ تم اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خرید لو, جہاں پر
سارے اخلاق و کردار اور دنیا کی سب سے اعلیٰ اخلاق تمہیں سکھانے کے دعوے کیے گئے ہوں، وہ چھوڑ کر کے اگر دنیا کہیں اور جائے تو پھر تمہاری یہ ہرما نصیبی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی۔ اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسیس کی طرف سفر کرنا ہے۔ 10ویں پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کچھ سکسیسفل لائف گزارنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے۔ تمہیں پتا ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونجتی ہے اذان کی، اس میں ایک لفظ آتا ہے، سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے، اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حی علی الفلاح، جس کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ مؤذن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ٹوٹل یہ دن میں 10 بار مؤذن پکارتا ہے، فجر میں 2 بار، ظہر میں 2 بار، عصر میں 2 بار، مغرب میں 2 بار، عشاء میں 2 بار۔ کتنی مرتبہ پکارا؟ 10 بار پکارا تمہیں، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ پکارنے والے مؤذن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے، بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے، یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ تو اپنی آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مسجدوں میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو۔ اب سوچو، جو رحمان تمہیں 10 مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے سامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم۔ ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے، ٹوپی کو سر پر پہنو تو اچھا لگے گا، لیکن دوسری جگہ پہننے لگے تو بیوقوف کہیں گے، ظلم کر رہے ہو ٹوپی کے ساتھ۔ اسی طرح میں کہتا ہوں مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اگر دوسروں کے ہاں در در بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کیا کہا تھا، بہت اچھی بات، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں کا مطلب کیا؟ بھاری۔ ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ در در جھکنے سے تو تمہیں بچا لیتا ہے، اس کے سامنے بھی جھکا، نیتا کے سامنے بھی جھکا، سیٹھ کے سامنے بھی جھکا، پولیس کے سامنے بھی جھکا، جج کے سامنے بھی جھکا، سب کے سامنے جھک رہا ہے۔ ایک سجدہ یہاں کر لے، مولا ہر سجدے سے تجھے آزاد کرتے۔ یہاں جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکتا۔ ہاں، اسی لیے شاعر نے کہا ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی، اتنی عظیم نعمت ہے۔ ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حلاوت اور چاشنی کس کو ملے گی؟ پتہ ہے؟ 3 چیزیں۔ جو ایمان کی لذت جس کو ملتی ہے وہ پھر دوسری جگہ نہیں منہ مارتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کہاں کامیابی ہے، کہاں سکسیسفل ہے، بلکہ جس کو ایمان کی لذت ملی ہے وہ یہ سوچتا ہے کامیابی میرے نبی کے قدموں میں ہے، مجھے جو ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے۔ بریلی کے امام کہتے تھے، یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، اور تم ہو حفیظ و مغیث، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ ایمان کی لذت جسے مل جاتی ہے وہ کامیابی حضور کے قدموں میں ہی دیکھتا ہے، پھر اسے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں پریشان کرتی۔ یمن کا ایک قبیلہ تھا، بنو کلب۔ اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام، ان کی بیوی سعدہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں۔ حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا، 3 بچے تھے۔
हारिसा के बेटों में एक बेटे का नाम है जैद। नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैं जिक्र कर रहा हूं। एक ही नाम ऐसा है जो कुरान में आया हुआ है, वो जैद। यह हारिसा के बेटे जैद है, बीवी सादा है। यह हारिसा और सादा 3 बच्चों के माँ बाप थे, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। सादा एक दिन अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही थी। रास्ते में डाकुओं का हमला हो गया, माल सब छीन लिया काफिले का। और इत्तेफाक ऐसा कि ये 8 साल के जो जैद थे, इनको भी डाकुओं ने छीन लिया। एक माँ से उसका 8 साला बड़ा बेटा छीन लिया जाए तो माँ की कैफियत क्या होती। इस कदर दर्द में थी माँ। जान तो बच गई, 2 बच्चे भी बच गए, लेकिन बड़ा बेटा मेरे हाथ से चला गया। मारे मारे सहराओं में घूमती थी, पुकारती थी मेरा जैद, मेरा जैद, मेरा जैद, मेरा जैद। डाकुओं ने जैद को क्या किया, उकास का एक मेला लगता था। उस वक्त ये गुलामी का दौर था, लोग इंसानों को पकड़ते और बेच देते थे। वहां ला करके उन्होंने जैद को बेच दिया, गुलाम की हैसियत से बेच दिया। आगे मैं बताता हूं। यहां सादा का हाल बेहाल था। वापस घर आई तो बाप अपने शोहर से कहा, और शोहर का हाल तो ऐसा था कि वो जैद को अपनी आंखों का नूर, अपने आंखों का सुरूर समझता। और इस कदर प्यार और मोहब्बत वाला बाप मारे मारे घूमता रहा गलियों में। और उनका लिखा हुआ एक अशार का मंजूम तराना है जो अपने बेटे की जुदाई में लिखा। अपने तो अपने दुश्मन भी वो तराना सुनते तो रो पड़ते थे। एक बाप का दर्द अपने बेटे की जुदाई में, बहुत रोते थे, बहुत। माँ भी दिन रात रोती, बाप भी पहाड़ों पर चढ़ जाते और वहां से सदा लगाते, ऐ आसमान अगर तूने जैद को देखा है तो मेरे हवाले कर दे। जमीन के चप्पे कहीं अगर जैद मेरा जिंदा है तो मुझे वहां तक ले चल। ये अशार में गुनगुनाते थे, रोते थे। और जैद का क्या हुआ, उकास के मेले में बेच दिया गया। खरीदा कौन, हकीम बिन हिजाम, जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई लगते थे। ये लेकर के आए और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त मक्का में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में है। तो हजरत खदीजा के पास ये जैद आ गया, भाई ने गिफ्ट के तौर पर दे दिया। हजरत खदीजा के घर में ये जैद जब आए, उस वक्त उनकी उम्र यानी 10-12 साल के आसपास रही होगी। और ये ऐसा लड़का जो छोटी सी उम्र का, अदब इतना था कि हर एक का अदब करता, बड़े अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाला। हुआ क्या, एक दिन आफताब रिसालत, माहताब रिसालत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। देखा अखलाक व किरदार में कामिल बच्चा है, और एक ही नजर में भाग गया। पूछा हजरत खदीजा से, कहा कि ये गुलाम है, उकास के मेले में बेचा गया है। हुजूर ने फरमाया ये मेरे हवाले कर दो, मेरे हवाले कर दो। हुजूर ने जिसको पसंद कर लिया हो, हुजूर ने जिस पर निगाह रखी हो। अब वो जैद खुशी खुशी हुजूर के पास आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके अखलाक से बड़े खुश थे, और उसके बाद मोहब्बत भी ऐसी दी, ऐसी शफकत दी कि जैद को न बाप की खबर थी, न माँ की खबर थी। जो कुछ था वो रसूलुल्लाह के पास था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत में दिन गुजरते गए, बड़े हो गए, यहां तक कि 16 साल की उम्र थी। एक दिन हज के मौसम में यमन का बनु कल्ब खानदान आया हुआ था, और वहां हज के दौरान वो लोग जैद के बाप हारिसा के लिखे हुए अशार पढ़ रहे थे और लोगों को रुला रहे थे। एक हमारे कबीले में बाप है जो बिछड़े हुए बच्चे की याद में रोज रोता है, उसके अशार तो सुनो। लोग सुन करके रो रहे थे, यमन का कोई ऐसा बाप है जो यूसुफ गुमगश्ता की खबर में रोया करता है। ये लोगों की भीड़ लगी थी, उसी के सामने से जैद का गुजर भी हो रहा था। बनु कल्ब के लोगों ने जैद को देखा, पहचान लिया, यही तो वो बच्चा है जिसकी याद में इसका बाप रोता है। और उसको बुलाया और कहा तेरा नाम, कहा जैद। बाप का नाम हारिसा, कहा यही तो है जिसके गम में पूरे अशार पड़े जा रहे यमन में। जैद से कहा तुझे पता है तेरे बाप का रो रो करके क्या हाल हो गया। तेरी माँ सहराओं में आवाज देती है, पहाड़ों पर चढ़ जाती है। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप की जुदाई बता देना कितनी बड़ी बात थी। मेरे अजीजों, सालों की ये गुमगुश्ता खबर फिर से वापस मिल गई है।
زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں، اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں، انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہاں مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہوں، اس سے بہتر جگہ میں ہوں۔ یہ بنو کلب خاندان گیا یمن، جا کر کے باپ سے کہا، حارثہ سے اور سعدہ سے، خبر تمہارے لیے اچھی لائے، تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے، غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے، لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے، ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے، اس کی ماں سے پوچھو، ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا۔ دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں تھا۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو مفتی سلمان اجہری کے بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔